السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کامل کیلانی کی کتاب کیس الدنانیر کے ترجمے کے 6 ویڈیو پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 7 ہے، جو آخری ویڈیو ہیں اور بہت ہی مختصر ہیں۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم القاضی، قاضی کا فیصلہ۔ غضب القاضی مما سمع، قاضی غصے ہو گیا اس بات سے جس کو اس نے سنا۔ ایقن ان غریم جوہا مقبول او کذاب، اس نے یقین کر لیا کہ جوہا کا مخالف پاگل ہیں یا جھوٹا ہے۔ خبل یقبل خبلاً کا معنی سمیع اسمعو سے دماغ میں خرابی آنا، دیوانہ ہو جانا، عقل زائل ہونا۔ اسی سے مقبول، جس کی عقل زائل ہو چکی ہو، دماغ میں خرابی آ چکی ہو، دیوانہ ہو گیا ہو۔ اور کذاب یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جھوٹا۔ لم یخامرہ شک فی صدق جوہا فیما ادعاہ وکذب الفضولی فیما لفقہ ورواہ، اسے شک نہیں ہوا جوہا کی سچائی کے بارے میں اس چیز میں جس کا جوہا نے دعویٰ کیا۔ جوہا نے جس چیز کا دعویٰ کیا اس کی سچائی میں اسے شک نہیں ہوا، شک نہیں رہا۔ وَقَذِبِ الْفُضُولِيَ فِيمَا لَفَّقَهُ وَرَوَاهُ، اور فضولی کے جھوٹ بولنے میں، اس بات میں جس کو اس نے باطل سے ملا دیا اور جس کو اس نے روایت کیا، اس بات میں جس کو اس نے باطل سے مزین کر دیا اور جس کو اس نے روایت کیا۔ لفق یلفق تلفیقاً کا معنی بات کو باطل سے مزین کرنا، سخن سازی کرنا۔ تو فضولی نے جو بات کہی، جو روایت کیا، اس کے جھوٹ ہونے میں اس نے شک نہیں کیا۔ التفت القاضی الی الفضولی قائلا، قاضی فضولی کی طرف متوجہ ہوا یہ کہتے ہوئے، الا تخجل مما تقول، کیا تو شرم نہیں کرتا ہے اس بات سے جو تو کہتا ہے؟ کیف تتہم جارک زورا و بہتانا، کیسے تو تیرے پڑوسی پر الزام لگاتا ہے، بہتان جھوٹ کا اور بہتان کا۔ زورن کا معنی جھوٹ، گھرا ہوا، کھوٹا، اور بہتان کا معنی الزام۔ کیف تبیح لنفسک ان تتجسس علی افعالہ، کیسے تو جائز قرار دیتا ہے اپنے آپ کے لیے کہ تو اس کے افعال کی جاسوسی کرے، اس کے افعال کا سراغ لگائے۔ وَتُرْهِفُ السَّمْعَ إِلَى مَا يُسِرُّهُ مِنْ أَقْوَالِهِ، اور تو کان دھرے یا کان لگائے اس کے ان اقوال کی طرف جس کو وہ چھپاتا ہے۔ بِأَيِّ حَقٍّ يَتَنَصَّتُ الْجَارُ عَلَى جَارِهِ، بِأَيِّ حَقٍّ يَتَنَصَّتُ الْجَارُ عَلَى جَارِهِ، کس حق کی وجہ سے ایک پڑوسی خاموش رہ کر اس کے پڑوسی کو سنے۔ تنصتا یتنصت تنصتاً، خاموش رہ کر کسی کی کوئی بات سننا۔ کس حق کی وجہ سے ایک پڑوسی اس کے پڑوسی کو خاموش رہ کر سنتا ہے۔ وَيَتَقَصَّى مَا يُخْفِيهِ مِنْ أَسْرَارِهِ ثُمَّ يَتَّهِمُهُ بِالْبَاطِلِ، اور وہ سراغ لگاتا ہے اس چیز کا، اس کے اس رازوں کا جس کو وہ چھپاتا ہے، پھر وہ اس پر الزام لگاتا ہے باطل کا، ناحق کا الزام اس پر لگاتا ہے۔ کیف تجرؤ علی اتہام جارک الامین بسرقۃ دابتک ومالک وثروتک، کیسے تو ہمت کرتا ہے، جسارت کرتا ہے تیرے امانت دار پڑوسی کو الزام لگانے کی،
تیرے سواری کو چوری کرنے کا اور تیرے مال اور تیری پوستین کو چوری کرنے کا، کس طرح تو تیرے امانت دار پڑوسی پر اس کا الزام لگانے کی جرات کرتا ہے؟ عد من حیث اتیت، لوٹ جا جہاں سے تو آیا ہے۔ حذار ان تقصر فی الاعتذار الی جارک الکریم، بچ اس بات سے کہ تو تیرے شریف پڑوسی کے سامنے عذر کرنے میں کوتاہی کرے۔ اما بدر منک فی حقہ من اساءۃ جارحۃ وتہمۃ فاضحۃ، اس چیز سے عذر کرنے میں جو تجھ سے صادر ہوا اس کے حق میں، یعنی تکلیف پہنچانے والی بدسلوکی اور رسوا کرنے والی تہمت۔ جرح یجرح کا معنی زخمی کرنا، مطلب یہاں پر تکلیف پہنچانا، تکلیف پہنچانے والی بدسلوکی اور رسوا کن تہمت۔ حذاری ان تقصر فی الاعتذار الی جارک الکریم، تو بچ یہ کہ تیرے شریف پڑوسی کے سامنے عذر کرنے میں کوتاہی کرے۔ کس سے عذر کرنے میں؟ اما بدر منک فی حقہ، اس چیز سے، اس کام سے جو تجھ سے صادر ہوا اس کے حق میں، یعنی تکلیف پہنچانے والی بدسلوکی اور رسوا کن تہمت۔ تلقى جحا حکم القاضی راضیا شاکرا، جحا نے قاضی کے حکم کو حاصل کر لیا خوش ہو کر اور شکر ادا کرتے ہوئے۔ کما تلقاه الفضولی ذاہلا حائرا، جیسا کہ فضولی نے اس کو حاصل کیا حیران ہو کر، تحیر میں پڑ کر۔ حائرن اور ذاہلن دونوں کا معنی ہوتا ہے حیران ہو کر۔ تلقى جحا حکم القاضی راضیا شاکرا کما تلقاه الفضولی ذاہلا حائرا، جحا نے قاضی کے حکم کو خوشی خوشی شکر ادا کرتے ہوئے حاصل کیا جیسا کہ فضولی نے حیران و پریشان ہو کر اس کو حاصل کیا۔ درس نافع، نفع دینے والا درس۔ وہکذا انتہت قصۃ جحا مع جارہ، اور اس طرح جحا کا قصہ اس کے پڑوسی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ ارأیتم کیف احتال جحا علی جارہ، کیا تم نے دیکھا کیسے جحا نے اس کے پڑوسی کے خلاف تدبیر کی؟ حتی اوقعہ فی الفخ، یہاں تک کہ اس کو پھندے میں گرا دیا، جال میں پھنسا دیا۔ وکیف استطاع ان یقنی القاضی بحجتہ بفضل براءتہ وذکائہ ومہارتہ، اور کیسے وہ کر سکا اور کیسے اس نے قدرت رکھی کہ قاضی کو منوا لے اس کی دلیل دے کر، قاضی کو منوا لے اس کی دلیل کے کر، منوا لے یا قائل کر دے اس کی دلیل کے ذریعے، اس کی دلیل کو دے کر۔ بفضل براءتہ وذکائہ ومہارتہ، اس کی ہوشیاری، اس کی کمال یا اس کی مہارت اور اس کی ہوشیاری کے طفیل۔ براءتن کا معنی مہارت کمال، ذکاؤن کا معنی ہوشیاری اور مہارت کا معنی بھی ماہر ہونا، لائق ہونا۔ اور اقنا یقنی، اقنان کا معنی منوا لینا، قائل کر دینا۔ لو وقفت القصۃ عند هذا الحد لكانت اساءة جحا لا تقل عن اساءة صاحبہ، اگر قصہ اسی حد تک رک جاتا تو البتہ جحا کی بدسلوکی کم نہیں تھی اس کے ساتھی کی بدسلوکی سے۔ کیوں؟ فإن الإساءة لا تجزى بالإساءة والخطأ لا يجزى بالخطأ، اس لیے کہ برائی کا بدلہ نہیں دیا جاتا برائی سے، اور غلطی کا بدلہ نہیں دیا جاتا غلطی سے، خطا کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا غلطی سے، یعنی برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا چاہیے۔ کان جحا اکرم من ان ینہب مال جارہ، جحا اس بات سے کہ اس کے پڑوسی کا مال لوٹ لے اس سے دور تھا، جحا دور تھا اس بات سے کہ وہ اس کے پڑوسی کا مال لوٹ لے۔ کانت غایتہ ان یلقنہ درسا یکفہ عن التجسس، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو ایسا سبق سکھائے
کہ جو اس کو تجسس کرنے سے روک لے، وَيَرْدَعُهُ عَنِ الْفُضُولِ، اور اس کو باز رکھے فضول کام سے، فَلَمَّا بَلَغَ مُرَادَهُ أَعَادَ إِلَيْهِ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ، پھر جب وہ اس کی مراد کو پہنچ گیا یعنی اس کی مراد پوری ہو گئی تو اس نے اس کی طرف لوٹا دیا وہ مال جس کو اس نے اس سے لیا تھا۔ اصبح الفضولی منذ ذلك اليوم شخصا آخر، فضولی اسی دن سے دوسرا شخص ہو گیا۔ تاب عن الفضول والبخل، بیکار باتوں اور کاموں سے اور کنجوسی سے وہ باز آ گیا۔ اصبح مثالا للرجل الکامل الذي لا يشغل نفسه بما لا يعنيه، اور وہ مثال بن گیا اس کامل مرد کی کہ جو اپنے نفس کو ان کاموں میں مشغول نہیں رکھتا ہے جس سے اس کو کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی بیکار کام۔ ولا يقصر في بذل المعونة لطالبيها، اور وہ مدد کو خرچ کرنا اس کے طالبین کے لیے، یعنی جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، مدد کے طالب ہے، ان کو مدد دینے میں، مدد کے خرچ کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا تھا، یعنی ہر ایک کی مدد کرتا تھا۔ لم ينسل جار فضل جوہا بعد ان رد علیہ ثروتہ وارجع الیہ دابتہ واعاد الیہ فروتہ، پڑوسی جوہا کے فضل کو نہیں بھولا اس کے بعد کہ اس نے اس کی طرف اس کی پراپرٹی، اس کا مال لوٹا دیا، وارجع الیہ دابتہ، اور اس کی طرف اس کی سواری لوٹا دی، واعاد الیہ فروتہ، اور اس کی طرف اس کا پوستین لوٹا دیا۔ یہ تھا کیس الدنانیر کے ترجمے کا آخری پارٹ۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں کسی اور کتاب کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔